اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس ماہ مکرم کے اندر رمضان اور قرآن کے عنوان سے اس پروگرام کو ہم ترتیب دیں۔ جی بھی بول کے جو دوست احباب ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس حوالے سے وقت دیا کہ اس مہینے کے حوالے سے ہم زیادہ سے زیادہ مہمان عزیز سے استفادہ کر سکیں، اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اس کے اندر جو خاص ایام ہیں اس حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ ناظرین کی خدمت میں جیسا کہ ہم ناظرین جانتے ہیں کہ پہلا سیشن کل ہمارا ہو چکا ہے، آج دوسرا دن ہے خصوصی ٹرانسمیشن کے 3 روزوں ٹرانسمیشن کا۔ تو آج قرآن کے موضوع پر اور رمضان با قرآن کے موضوع پر یہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے جو معزز شخصیت ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کل بھی تشریف فرما تھے، ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب آج بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری جو دوسری مہمان شخصیت ہوگی وہ سید بشارت موسوی صاحب ہیں۔ آپ کا تعلق بلوچستان کے علاقے خاپلو سے ہے، ضلع گانچے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً اس مہینے کے اندر جس حد تک ہمیں جانکاری ہوگی اس مہینے کی، جس حد تک ہم اس مہینے کو سمجھیں گے، تب تک اس کے ساتھ ہی ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے کے فیض و برکات کو کسب کر سکیں گے۔ اس مہینے کی عظمت کو بہر صورت جس طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معروف خطبہ، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی کتاب جو سیف سجادی ہے، اس کے اندر 2 دعائیں ہیں، ایک استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہے اور ایک وداع کے حوالے سے ہے۔ تو میں ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب کا شکریہ کے ساتھ پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، امام سجاد علیہ السلام نے ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو دعا بیان فرمائی ہے، دعا استقبال ہے ماہ رمضان، اس دعا کے اندر امام علیہ السلام نے کون سے فضائل بیان کیے ہیں اس مہینے کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیفہ سجادیہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، بہت ساری دعائیں اس میں موجود ہیں اور بہت الگ الگ انتہائی متنوع موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس صحیفے کے اندر 44ویں جو دعا ہے، 44ویں جو دعا نمبر 44، وہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت سے کچھ خاص دعائیں بھی مانگی ہیں کہ جو ہمارے لیے یقیناً رہنما ہیں، اور ہماری ذمہ داریوں کو بھی ایک لحاظ سے بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس دعا کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تمجید اور ستائش سے فرمایا ہے، اور عام طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں ائمہ پہلے اللہ رب العزت کی ستائش فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں کا آغاز فرماتے ہیں۔ تو اس دعا کا آغاز بھی اللہ رب العزت کی حمد و ستائش سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس مہینے کے بارے میں امام علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، اس میں امام نے رمضان المبارک کو سیام کا مہینہ، روزے کا مہینہ قرار دیا، اسلام کا مہینہ قرار دیا، پاکیزگی کا مہینہ آپ نے قرار دیا، تصفیہ اور تطہیر کا مہینہ قرار دیا، عبادت اور قیام کا مہینہ قرار دیا، اور وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ۔ دیکھیں، اسلام کے مہینے کے حوالے سے ہمیں الگ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض تھا۔ تو پہلے جن لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، 2 طرح کی روایتیں میں آپ کے سامنے
ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ اس میں گزشتہ امتوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار نہیں دیا گیا. پھر ایک راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن، یہ اپنا رسول اللہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کے اوپر بھی فرض قرار دیا. تو امام نے فرمایا گزشتہ عام لوگوں کے اوپر فرض قرار نہیں دیا، گزشتہ انبیاء کرام کے اوپر روزہ فرض تھا، عام لوگوں کے اوپر فرض نہیں تھا. لیکن اس امت کو اہمیت دینے کی خاطر، اس امت کی فضیلت کی خاطر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو جو انبیاء کا عمل تھا وہ عام بندوں کے اوپر بھی فرض قرار دے دیا. یہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے یہ روایت بہرحال نقل فرمائی ہے. اسی طرح ایک اور بات جو ہمیں ملتی ہے کہ گزشتہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے یا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک میں روزوں کو فرض قرار دیا اور اس مہینے میں اس کو برتری عطا فرمائے. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں پر اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت کے اظہار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو اس مہینے میں انسانوں کے اوپر حرام قرار دیا گیا جو دیگر مہینوں کے اندر جائز ہے، جیسے کھانا پینا وغیرہ، ٹھیک ہے، حلال ہے. تو یہ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے. اس طرح اس کے بعد امام علیہ السلام نے شب قدر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں شب قدر کو رکھا کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے اور جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، اور جس میں فرشتے اور روح القدس جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی اذن سے نازل ہوتے ہیں اور رات اور صبح تک جو ہے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. ایک اور خصوصیت اس دعا میں اور صحیفہ سجادیہ کی دیگر دعاؤں کے اندر یہ ہے کہ امام علیہ السلام بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ان کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس زمانے کے خاص سیاسی حالات کے تناظر میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. امام جو ہے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ محمد و آل محمد کے اوپر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل اور شرف کو پہچان لیں اور اس کی عزت اور حرمت کو ہم سمجھ سکیں، بلندی کو، اس کی قدر کر سکیں، اور جن چیزوں سے تو نے اس مہینے میں ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے، ہم ان سے بچ سکیں. ہم نہ صرف ہم اپنے پورے اعضاء و جوارح کو ان سے بچا سکیں کہ جن کو بجا لانے سے تو نے روکا ہے. اسی طرح ہمیں تیری اطاعت کرنے کی، تیری فرمان برداری کرنے کی ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس مہینے میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، تیری عبادتوں کے ذریعے تیرے قریب ہو سکیں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے نماز پنجگانہ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، اور ان نمازوں کے وہ لوگ کہ جو نماز پنجگانہ بجا لاتے ہیں پوری شرائط کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کے اوپر ہمیں فائز فرما. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے نیکی اور احسان کا تذکرہ فرمایا کہ اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کر سکیں، احسان کر سکیں، صلہ رحمی کر سکیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کر سکیں، ہمسایوں کی خبرگیری ہم کر سکیں، یہ سب اسلام. اور اسی طرح اموال کی پاکیزگی کے بارے میں امام نے دعا فرمائی کہ ہمارے اموال کو پاک فرما، اور تاکہ ہم زکوٰۃ وغیرہ ادا کر سکیں جو فرائض ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہاں پر ایک اور جو اہم دعا فرمائی ہے اسی استقبال رمضان کی دعا میں، وہ یہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو لوگ ہمارے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ظلم کے بجائے ان کی طرف جو ہے مصالحت کا ہاتھ آگے بڑھا لیں اور ہم ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. جو ہم سے دشمنی کریں ہم ان کے ساتھ صلح اور صفائی کا معاملہ انجام دے دیں، یعنی دشمنی کو ترک کر کے ان کے ساتھ. اور یہ امام علیہ السلام کی سیرت میں بھی آپ کو بہرحال نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی امام نے خاص طور پر دعا فرمائی ہے، اور آخر میں سیدھے رستے کے اوپر قائم رکھنے کی اللہ رب العزت کی حضور دعا فرمائی ہے، اور درود جو ہے محمد کے اوپر دوبارہ بھیجا گیا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. بہت خوبصورت طریقے سے دعا استقبال ماہ رمضان کو بیان فرما رہے تھے صحیفہ سجادیہ سے امام سجاد علیہ السلام کی. آغا سید بشارت موسوی صاحب کو آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سیشن میں. بہت شکریہ کہ آپ بر وقت تشریف لائے. آغا صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اس مہینے کے یوں تو برکات اور فیوزات بہت زیادہ ہیں، آپ
کون سے ایسے فیوزات و برکات ہیں جو آپ ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے آج پیش کرنا چاہیں گے؟ جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بشارت موسوی صاحب کے میرے خیال میں انٹرنیٹ کے کچھ مسائل ہیں، اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ میں ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب سے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس مہینے کے اندر سورہ انا انزلنا کے اندر جس رات کا تذکرہ ہوا ہے شب قدر کے طور پر، لیلۃ القدر کے طور پر، وہ تو ایک رات ہے یعنی لیلۃ القدر کی رات، لیکن ہم عموماً 3 راتوں کو شب قدر کے طور پر مناتے ہیں، تو اس کا کیا فلسفہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا فلسفہ بیان ہوا ہے قرآن حدیث میں؟ جی دیکھیں، یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ رب العزت نے شب قدر کو یعنی فضیلت والی رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا ہے، لیکن اس کا تعین نہیں فرمایا کہ کون سی رات ہے۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ انا انزلنا، کیونکہ قرآن کریم کو بھی اللہ رب العزت نے شب قدر میں ہی نازل فرمانے کا اعلان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، تو اس لیے یہ یقینی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات میں ہے، لیکن اس کو معین نہیں فرمایا۔ روایات جو ہمارے پاس ہیں، ان روایات کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رمضان شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے علاوہ شب 19 رمضان المبارک کا بھی تذکرہ ملتا ہے روایات کے اندر، اور پہلی رمضان المبارک کی رات کا بھی بعض روایات کے اندر تذکرہ ملتا ہے، اور اس کو معین نہیں فرمایا۔ اس لیے ہمارے یہاں 19 رمضان المبارک کی رات کو بھی لوگ شب بیداری کرتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 21 کی رات کو بھی، اور 23 رمضان المبارک کی رات کو بھی، اور 27 رمضان المبارک بھی، اور اسی طرح 29 رمضان المبارک کی رات کو۔ اب یہاں پر اس کو معین نہ فرمانے کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ روایات کے اندر اس کے بارے میں بھی تھوڑا اشارہ ہوا ہے، وہ یہ ہے، اور علماء بھی اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ انسان مسلمان صرف ایک رات اللہ رب العزت کی عبادت کر کے پلٹ نہ جائے، بلکہ ان تمام راتوں میں اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اوپر وادار کرنا، تاکہ وہ ایک ہی دن یا ایک ہی رات عبادت کر کے پیچھے نہ ہٹ جائیں، بلکہ ان تمام راتوں میں عبادت کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے روایات کے اندر بھی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے میں، ایک تو ہے نا کہ بعض روایت کے اندر کہ آپ پورا اعتکاف فرماتے تھے، اور خاص طور پر آپ جو اللہ رب العزت کی عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے آخری عشرے میں، اور خصوصیت کے ساتھ فرماتے کہ شب قدر بھی جو ہے اس میں ہے۔ اور روایات کے اندر جہاں پر واضح نہیں فرمایا کون سی رات شب قدر ہے، وہاں پر بعض اشارات بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، اور انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مدینہ شہر سے باہر رہتا ہوں، اور میری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں بار بار یہاں حاضر نہیں ہو سکتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے اہم ترین اور بافضیلت ترین جو رات ہے، جو دن ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، تاکہ میں کم از کم اس دن یا اس رات کو یہاں آ جاؤں، مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ میں شریک عبادت ہو جاؤں، اور اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہوں۔ تو روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے ساتھ فرمایا ان کو، یعنی آواز کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ آہستہ ان کے کان میں فرمایا، اور پھر بعد میں باقی صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ جو صحابی تھے، یہ باقاعدہ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہ 23 رمضان المبارک کی رات کو آئے،
اور آ کر یہ عبادت بجا لاتے رہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید 23 رمضان المبارک کی رات ایسی ہے کہ جس کے شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے. اور بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملتا ہے. ایک شخص نے، ایک صحابی نے امام سے بھی جب اسی طرح پوچھا تھا اور اسی قسم کا ایک عذر پیش کیا تھا کہ میں روزانہ جو ہے عبادت کے لیے نہیں حاضر ہو سکتا، تو امام نے بھی ان کو سرگوشی کے ساتھ جو فرمایا تھا، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ شب 23 کو آئے اور آ کر جو ہے عبادت اور بندگی اور بیداری کے ساتھ انہوں نے وہ رات گزاری. تو اس سے احتمال عام طور پر یہ دیتے ہیں، یقینی طور پر پھر بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے علماء نے بھی اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں فرمایا. اس لیے احتمال یہی ہے کہ شب 23 رمضان المبارک کیا ہو، شب قدر ہو. تو بہرحال 23 کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور باقی طاق راتوں کے اندر بھی شب قدر کو تلاش کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جی سید بشارت حقصوی صاحب، آواز آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کو میری؟ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. جی شاہ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان میں یوں تو فیوزات بہت زیادہ ہیں، آپ کون کون سے فیوزات کے مصادیق آپ اپنے ہمارے ناظرین سامعین کے لیے بیان کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے محترم برادر منظوم ولایتی صاحب اور اس چینل کے انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے حقیر کو یہاں پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. ساتھ ہی محترم ڈاکٹر جواد صاحب کی جن کے گفتگو سے ہم کل بھی مستفیض ہو رہے تھے، تو آج بھی انہوں نے بڑے پرمعنی اور پر لطف انداز میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو فرمائی. تو یہاں پر اصل میں جیسے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور علماء بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے پورے تمام مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے. تو یہاں پر اس کی فیوزات کے حوالے سے ہی اس کو افضل قرار دیا ہے، ورنہ دن تو وہی 24 گھنٹے ہے، اس میں کوئی گھنٹے زیادہ ہو یا لمحات زیادہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت کے حوالے سے یہ پرفیض اور پربرکت مہینہ ہے. تو اس کی بہت ساری فیوزات، فیوز روحانی، فیوز معنوی روایات میں اور تعلیمات اسلامی میں بیان ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس پہ بہت سارے فیوزات ہیں، ان میں سے ایک دو نکات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ بہت ساری روایات احادیث موجود ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بے حد ثواب ہے. لیکن اب آپ اس مہینے کے فیوز و برکات دیکھیں کہ باقی مہینوں میں تلاوت کرنے سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت کے ثواب روایت میں بیان ہوئے ہیں. جیسے کہ مشہور روایت ہے کہ من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کمن کان ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. اگر کوئی بھی شخص اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے تو باقی مہینوں میں کل قرآن کی تلاوت کرنے کی اس کو اجر ملے گا. اسی طرح مشہور جو روایت ہے خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی اور باقی دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت پیغمبر سے اور ائمہ طاہرین سے یہ روایت منقول ہے کہ ایسا مہینہ، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم غیر عادی طور پر، یعنی کوئی آپ اس کو جبری نہیں کرتے، اپنے عام حالت میں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن مہینہ ماہ مبارک کا رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا. مثلا ایک بندہ عام حالت میں دن میں سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیند آ گئی، اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے ادھر آرام کرنا، لیکن اس کے لیے کوئی اجر نہیں. جبکہ رمضان المبارک میں سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے. آپ سانس لیتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب ملے گا. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاءکم فیہ مستجاب. یہاں پر آپ کا سانس لینا بھی تسبیح شمار ہوگا، یہاں پر آپ کا سونا بھی عبادت شمار ہوگی، یہاں پر آپ کا عمل بھی مقبول ہوگا، قابل قبول عمل ہوگا، یہاں پر آپ کے دعا بھی مستجاب ہوگی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو بھی نیک کام کرے اس مہینے میں، یعنی مخصوص نہیں ہے، جو بھی نیک کام، خواہ وہ عبادت کے پہلو سے ہو، خواہ وہ معاملات کے پہلو سے ہو، خواہ وہ آپ دیگر پہلوؤں سے کریں، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا اجر باقی دنوں میں کرنے والے نیک عمل کے مقابلے میں اجر زیادہ ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرفیض مہینہ ہے، فیوز و برکات سے بھرا ہوا مہینہ۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ فیوز و برکات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اسی آپ سے ہی دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو سورہ انا انزلنا ہے، اس کے اندر شب قدر کو الف شہر، خیر من الف شہر کہا گیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو کس حوالے سے 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ شب؟ جی، اس کا بھی تقریباً جواب میں پہلے سوال کے جواب میں دے چکا ہوں کلی طور پر، لیکن یہاں پر علامہ طباطبائی سورہ قدر کی جو تفسیر فرماتے ہیں المیزان کے اندر، اس میں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جس میں ہمارا جواب تقریباً موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہاں پر افضل انا انزلناہ میں ہو کا جو ضمیر ہے اس کا مرجع خود قرآن ہے، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس وجہ سے یہ ایک بابرکت رات ہے۔ تو یہاں پر علامہ فرماتے ہیں یہاں افضل ہونے سے کیا مراد ہے؟ افضل ہونا عبادت میں فضیلت ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی باقی راتوں میں اگر آپ نماز پڑھیں ٹھیک ہے، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس میں زیادہ ثواب ملے گا، اس میں زیادہ اجر ملے گا۔ باقی راتوں میں آپ دعا کریں، آپ کو اجر ملے گا، آپ کی دعا مقبول ہوگی، لیکن شب قدر میں خیر من الف شہر ہونے کا جو فلسفہ ہے وہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، وہ اس کی برکت کی وجہ سے۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، میں ڈاکٹر جواز ہاشمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو 23 کی شب ہے، 23 ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، یہ ایک لحاظ سے یہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی سوم کی شب بنتی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ نزول قرآن کی شب ہے۔ تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں، بلکہ علاقوں کا بھی فرق ہے، ملکوں کا بھی، بعض لوگ بعض مقامات پر جشن کا ماحول بناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور بعض علاقوں میں عزاداری برپا ہوتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا علت ہے اس کی آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، یقیناً خوشی کا ایک موقع ہے کہ انسان کی جو کامیابی ہے، انسان کی جو سعادت ہے، وہ ہدایت میں منحصر ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم جو نازل ہوا تو شب قدر میں ہی نازل ہوا، اور شب قدر کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ معین نہیں ہے کہ 23 ہے یا 21 ہے، بہرحال آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر جو قرائن وغیرہ سے، شواہد وغیرہ سے جو پتہ چلتا ہے، اس کے مطابق جو زیادہ تاکید بنتی ہے وہ 23 کی ہے، لیکن اس کو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا تیسرا دن قرار دے کر اس دن کی اہمیت کی بنیاد پر اس کے برکات کو حاصل کرنے سے انسان پیچھے ہٹے اور سوگ کی کیفیت اور سوگ کی حالت میں انسان رہے، ایسا کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا، کیونکہ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی شبۂ قدر جو ہے وہ آتی رہیں، کہ یہ راتیں جو ہے بار بار آتی رہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام تو پہلے امام ہیں، اور پہلے امام کے بعد باقی سارے جی ڈاکٹر صاحب کی آواز میرے خیال میں منقطع ہو گئی ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے شاہ صاحب میری؟ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کا تعلق مسئلہ کے نور بخشیہ سے ہے، تو جس طرح سے آغا صاحب نے بیان فرمایا کہ 19، 21 اور 23 کو شب قدر فقہ جعفری کے ماننے والے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے مناتے ہیں، تو مسئلہ کے نور بخشیہ کے ایام کون کون سے ہیں کہ جن میں شب قدر کے شب بیداری کی جا رہی ہے، اور اس کے اعمال کون کون سے بیان ہوئے ہیں؟ جی منظوم بھائی، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب پہلے سوال میں بھی اور ابھی بعد میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ شب قدر ایک مطلق حکم بیان ہوا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، لیکن کسی روایات یا حدیث کے نص کی روشنی میں یہ معین نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، 21ویں کی رات ہے یا 23 کی رات ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 جو بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں قرائن اور شواہد کے مطابق جو ہمارے بزرگان نے سلسلے ذہب مسئلے کے نور بخشیہ کے بزرگان نے جو ہمیں تاکید کی ہے، وہ ہم 27 رمضان کی شب کو مناتے ہیں، یعنی 26 کی شام کو 27 کی شب کو شب قدر کے طور پر مناتے ہیں۔ تو اس میں جو مخصوص اعمال ہے
ایک تو ویسے بھی شب قدر کے اندر تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، دعا پڑھنا ایک باعث ثواب ہے، لیکن اس میں مخصوص جو عمل بزرگان نور بخشیہ نے جو عمل بتایا ہے، یا جو اس میں جو اعمال کا حکم دیا ہے، وہ 100 رکعت نمازوں کا حکم ہے، جس میں خود ایک 100 رکعت نماز اگر آپ پوری پڑھیں تو ویسے بھی رات نکل جاتی ہے، کیونکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پوری 100 رکعتیں پڑھ لیں گے تو ویسے بھی رات تقریباً خصوصاً آج کل جو گرمیوں میں رات آتی ہے تو ویسے بھی رات نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے جو پوری رات نہیں جاگ سکتا، اس کو 100 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے ایک اور نماز کا حکم ہے، 4 رکعت اسی نیت کے ساتھ، اسی شب قدر کی نماز کی نیت کے ساتھ وہ 100 رکعت کی جگہ پر 4 رکعت نماز پڑھیں گے 2 سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ قل هو اللہ شریف 25 مرتبہ پڑھیں گے، تو وہ 4 رکعت میں یہ مکمل کریں گے۔ اگر 100 رکعت پڑھنے کی صورت میں ان انزلنا سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی، آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عید کے حوالے سے اکثر مجتہدین کے آراء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور یہاں ایران میں بھی پچھلے سال بھی اسی طرح سے ہوا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مجتہدین کے آراء میں، فتاویٰ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ عید ایک دن پہلے ہوتی ہے اور باقیوں کی بعد میں ہوتی ہے؟ جی ہاں، میں ایک نقطہ جو پہلے میں عرض کر رہا تھا نا، وہ اس کو ذرا مکمل کر لوں، درمیان میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ اچھا، 23 رمضان المبارک جو شب نزول قرآن کریم ہے، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا جو شب 19 ضربت اور اسی طرح 21 رمضان المبارک شب شہادت، تو 19 اور 21 رمضان المبارک کو بھی عام طور پر مومنین کرام جاگ کر عبادت بجا لاتے ہیں، شب قدر کے اعمال بجا لاتے ہیں، اور ان 2 راتوں کے اندر بھی شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابتدائی شب کے اندر عزاداری بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے درمیان کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 23 رمضان المبارک کو فلان دن بنتا ہے اور ہم اس دن یعنی شب قدر کے اعمال بجا نہ لائیں، اور مثلا یہ کہ امام علیہ السلام کی عزاداری کریں۔ یہ اصل میں ہمارے ہاں بعض ایسے افراد اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو عبادات اور نماز اور واجبات کی اہمیت کو کم کرنے کی خاطر عزاداری کو اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں لاتے ہیں، اور یہ سوچ معاشرے کے اندر وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 23 رمضان المبارک جو ہے وہ صوم کا دن بنتا ہے، اور اسی طرح یکم شوال جو ہے امام علیہ السلام کا 10واں بنتا ہے، تو یکم شوال کو بھی عید الفطر منانے کے بجائے ہمیں عزاداری کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں ایک ایسی سوچ ہے کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر خاص طور پر پاکستانی اندرون سندھ اور اندرون پنجاب اور ایسے علاقوں کے اندر جہاں علماء کی تبلیغات کم ہیں، وہاں ایسے افکار جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کو بہرحال آگاہ کرنا چاہیے کہ ان مستند اور منصوص جو اعمال اور عبادات ہیں ان کو ایسے بہانوں کے ذریعے جو ہے ان کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آپ نے ابھی سوال پوچھا نماز عید کے حوالے سے کہ مثلا نماز عید میں اختلاف، یعنی عید کے دن کے حوالے سے اختلاف آتا ہے، تو یہ کوئی اہل علم کے لیے اور جو اس کے فقہی مبنا کو سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر ایک متفقہ طور پر اگر عید نہ ہو اور 2 الگ الگ عنوان سے مثلا لوگ اگر عید منائے، کچھ لوگ پہلے اور کچھ لوگ بعد، تو اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے بہت بڑا جو ہے اختلاف معاشرے کے اندر پیدا ہو۔ اصل میں اس کا جو فقہی مبنا ہے روایت کے اندر تو یہی ہے نا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر کیا ہے افطار کر لیں، عید منائیں۔ تو اس بنیاد پر جب تک آپ کے سامنے یہ بات ثابت نہ ہو جائے، چاند کی رؤیت جب تک ثابت نہ ہو جائے، آپ جو ہے وہ عید نہیں منا سکتے۔ آپ جو ہے باقاعدہ آپ کے لیے نیا مہینہ ثابت نہیں ہوگا۔ جب آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا تو آپ کسی صورت میں عید نہیں منائیں گے، آپ کے لیے 30واں روزہ ہوگا، آپ روزہ رکھیں گے۔ لیکن میں اگر چاند دیکھ لوں یا جو شواہد میرے سامنے آ جائے اور مجھے اگر ان کے اوپر اطمینان حاصل ہو جائے اور میرے نزدیک یہ ثابت ہو جاتی ہے تو میرے اوپر جو ہے کل عید منانا لازمی ہو جائے گا، میرے اوپر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر بعض لوگوں کے نزدیک اگر ثابت ہو جاتے ہیں
تو ان کے اوپر رکھنا عید کرنا ضروری ہے، اور بعض کے نزدیک اگر چاند ثابت نہیں ہوتا تو ان کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا اس کے ایک اور بنیادی فرق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہا کے درمیان اس رویت کی تشریح میں بھی ذرا اختلاف ہے۔ رویت کی تشریح کہ رویت، جی آواز آ رہی ہے؟ جی رویت جو فرمایا گیا ہے، رویت سے مراد، جی ہاں، بعض فقہا لیتے ہیں کہ رویت سے مراد یعنی ظاہری آنکھوں کی رویت ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی جدید وسیلے کے آپ ظاہری آنکھوں کے ساتھ چاند کو دیکھیں تو آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ جبکہ بعض یہ جو آخر میں نماز، عید کے روز نماز سے پہلے فطرہ دینے کا کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے فطرہ دینے کا؟ جی اچھا، آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں، جی ہاں، جو مسئلہ میں بیان کر رہا تھا اختلاف کا، وہ یہ کہ فقہاء کرام کے درمیان ایک اور جو مبنائی اختلاف ہے وہ رویت کی تشریح میں ہے۔ رویت کی تشریح میں بعض فقہاء یہ بیان فرماتے ہیں کہ رویت سے مراد یہی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے، ظاہری آنکھوں سے رویت ہو تو یہ یعنی کسی وسیلے کے بغیر، تو ظاہر ہے اس کا ایک اثر پڑے گا۔ اور بعض دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر رویت کا جو حکم ہے تو رویت اگر کسی وسیلے کے ذریعے سے بھی اگر ہو، تو مثلا آج کل کے دور میں جدید آلات کے ذریعے سے بھی اگر رویت ہو جاتی ہے تو رویت اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے۔ جب رویت صادق آ جائے تو اس بنیاد پر کیا ہے، نیا مہینہ ثابت ہو جائے گا۔ تو فرض کریں یہاں پر ہمارے ہاں فقہاء میں اس وقت رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کے نزدیک جو ہے وہ جدید آلات کے ذریعے سے بھی اگر چاند نظر آ جائے تو یہ رویت ثابت ہے۔ جب رویت ثابت ہے تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے آپ نے دیکھا اور آپ کو چاند نظر آ گیا تو آپ کے نزدیک روزہ ثابت ہے، اور اس بنیاد پر نئے مہینے کا اعلان ہوگا، یعنی اگلا دن جو ہے وہ عید کا اعلان ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں مثلا حضرت آیت اللہ سیستانی کا یہاں پر فتویٰ یہ ہے کہ رویت سے مراد یہاں پر کیا ہے، ظاہری آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے، بغیر چشم مسلح کے دیکھنا ہے۔ تو جب چشم مسلح کے ساتھ اگر نظر بھی آ جائے تو ان کے مطابق یقینی طور پر رویت ثابت نہیں ہوگا۔ جب رویت ثابت نہیں ہوگا تو ان کی جانب سے عید کا اعلان نہیں ہوگا، اور جو ان کے مقلدین ہوئے ان کے لیے بھی پھر عید کا اعلان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پر مبنائی اختلاف ہے، مگر یہ کہ کوئی ان کا خاص مقلد ایسا ہو کہ جو خود دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ لیں تو پھر اس کے لیے بہرحال یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ایک علمی ایک اختلاف ہے، اس کی وجہ سے اس کو اتنا ہمارے معاشرے کے اندر اس انداز میں پیش نہیں کرنا چاہیے کہ جو عوام کے درمیان تشویش کا باعث بن جائے اور اختلاف کا باعث بن جائے۔ اچھا، جو عید کے حوالے سے جو فطرے کی بات آپ نے کی ہے، ظاہر ہے فطرہ دینا یہ ہر روزہ دار کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو یہاں پر روزے فطرے کا جو کہا گیا ہے کہ فطرہ انسان جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، اصل میں فطرے کے جو مستحقین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو مساکین ہیں، جو فقراء وغیرہ ہیں، وہ بھی انتظار میں، یہ عید ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ عید صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عید معاشرے کے ان افراد کے لیے بھی ہے جو دولت کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئے ہیں، بیچارے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اہل ایمان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی خوشی منانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، دین یہ چاہتا ہے کہ آپ اس خوشی کے موقع پر اپنی اس مالی عبادت کو، واجب کو پہلے قبل از نماز ادا کر لیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس خوشی کے اندر شریک ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر جواز ہاشمی صاحب کا ہم نہایت مشکور ممنون ہیں، اسی طرح سے سید بشارت حفصوی صاحب کا بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دونوں مہمانوں نے وقت دیا اپنی قیمتی اوقات میں سے اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اپنی زبان میں رکھے اور تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو اپنی زبان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔